ناظرین آداب، 11 مئی 2023 مطابق 19 شوال کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ کرناٹک کی 224 رکنی اسمبلی انتخابات کے لیے بدھ کو ہونے والے ابتدائی ایگزٹ پولز میں حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی اور اپوزیشن کانگریس کے درمیان سخت لڑائی دکھائی دے رہی ہے، جس میں جنتا دل ایس اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ بہت سے میڈیا ہاؤسز نے ایگزٹ پول شروع کر دیے ہیں، جس میں 7 میں سے 5 ایگزٹ پول میں کانگریس کو سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھرنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جنتا دل سیکولر یعنی جے ڈی ایس کو بھی اتنی سیٹیں ملنے کی پیش قیاسی کی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ کنگ میکر بن سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کرناٹک اسمبلی انتخابات میں شام 5 بجے تک 65.69% ووٹروں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا ہے۔ وہیں اتر پردیش میں اسمبلی کی 2 نشستوں پر ہونے والے ضمنی الیکشن میں شام 5 بجے تک تقریباً 40% رائے دہندگان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ رامپور کی سوار سیٹ پر شام 5 بجے تک تقریباً 41.78% لوگوں نے ووٹنگ کی تھی۔ وہیں مرزا پور کے 96 ریزرو سیٹ پر 39.51% ووٹنگ ہوئی۔ میگھالیہ میں سویونگ اسمبلی ضمنی انتخاب کے لیے بدھ کی شام 5 بجے تک 91% سے زیادہ ووٹروں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ اس دوران ریاست میں کہیں سے بھی تشدد کے واقعات کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ پاکستان میں اس وقت حالات انتہائی تشویشناک ہیں۔ انٹرنیٹ غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیے گئے ہیں اور سبھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ عمران خان کے حامی اور پی ٹی آئی کارکنان سڑکوں پر نکل کر ہنگامہ کر رہے ہیں اور کئی مقامات پر ان کا پولیس کے ساتھ تصادم بھی ہوا ہے۔ اس درمیان پی ٹی آئی چیف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ توشہ خانے معاملے میں ان کے خلاف اسلام آباد ضلع اینڈ سیشن کورٹ نے الزامات طے کر دیے ہیں۔ عدالت نے انہیں 8 دنوں کے لیے این اے بی یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی ریمانڈ میں بھیج دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ہائی کورٹ سے گرفتاری کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے، جس میں عمران خان نے گرفتاری درست قرار دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ اس تشدد کے بیچ برج ٹورنامنٹ یعنی تاش کا مقابلے میں حصہ لینے لاہور گئے ہندوستانی کھلاڑیوں کو فوراً پاکستان چھوڑنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ دراصل ہندوستان کے 32 کھلاڑی لاہور میں چل رہے ایشین اینڈ مڈل ایسٹ برج ٹورنامنٹ میں حصہ لینے گئے تھے۔ یہ ٹورنامنٹ 5 مئی کو شروع ہوا تھا اور 13 مئی کو یہ ختم ہونا ہے۔ کانگریس نے کہا ہے کہ ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن یعنی ڈی آر ڈی او کے ڈائریکٹر اور آر ایس ایس کے کارکن پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتاری سے واضح ہو گیا ہے کہ آر ایس ایس ملک دشمن سرگرمیوں سے وابستہ تنظیم ہے اور اس کے لوگ صرف محب وطن ہونے کا ڈھونگ کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ مہاراشٹر اے ٹی ایس نے گزشتہ ہفتے ڈی آر ڈی او کے انجینئرنگ ڈائریکٹر پردیپ اور آر ایس ایس کے ایک سرگرم سوئم سیوک پردیپ کو پاکستان کے لیے حساس معلومات فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ آل انڈیا کیفی اعظمی اکیڈمی کے زیر اہتمام کیفی سیمینار ہال میں کیفی اعظمی کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کچھ یادیں کچھ باتیں کے عنوان سے ایک مذاکرے کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت پروفیسر شارف بدولوی نے کی۔ انہوں نے کہا کہ کیفی نے انسانی ذہنوں کو بیدار کرنے کا کام کیا۔ یہ عہد کیفی کا مقروض ہے۔ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم نے انہیں دیکھا اور ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر عمار رضوی نے کہا کہ کیفی اعظمی ایک عملی آدمی تھے، ان کی شاعری اور زندگی میں کام کرنے کا جذبہ بہت ہے۔ انیس انصاری نے کہا کہ کیفی اعظمی ایک زبردست قوت ارادی کے مالک تھے۔ شروع میں آل انڈیا کیفی اعظمی اکیڈمی کے جنرل سیکریٹری طیب سعید مہندی نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ پروفیسر ریشما پروین نے پروگرام کی ندامت کا فریضہ انجام دیا۔ آخر میں مشہور گلوکارہ ڈاکٹر پربھا شریواستوا نے کیفی اعظمی کا کلام ساز و آواز کے ساتھ پیش کیا۔ فلم دی کیرلا اسٹوری کی ٹیم نے بدھ کے روز وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے ان کی سرکاری رہائش گاہ پر بشکریہ ملاقات کی۔ منگل کو وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا تھا کہ مقبول فلم دی کیرلا اسٹوری یو پی میں ٹیکس معاف ہوگی اور وہ اسے 12 مئی کو اپنے کابینہ کے ساتھیوں کے ساتھ دیکھنے جائیں گے۔ فلم ساز وپل شاہ نے وزیر اعلیٰ یوگی سے فلم پر تبادلہ خیال کیا اور انہیں فلم دیکھنے کی تلقین بھی کی۔ ٹیم نے ریاست میں محبت، جہاد اور مذہب کی تبدیلی کو روکنے کے لیے کیے گئے قوانین اور اقدامات کی تعریف کی۔ انڈین سوسائٹی فار لیڈ اویئرنیس اینڈ ریسرچ کے زیر اہتمام پروفیسر عباس علی مہدی کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ ایرا میڈیکل یونیورسٹی لکھنؤ کے وائس چانسلر پروفیسر عباس علی مہدی کو یہ ایوارڈ تروپتی میں امارا راجا امارن بیٹریز کی جانب سے منعقد پروگرام میں معزز شخصیات کے بدست دیا گیا۔ پروفیسر مہدی اس سے پہلے متعدد قومی و بین الاقوامی ایوارڈ سے سرفراز کیے جا چکے ہیں۔ حال ہی میں اسٹین فورڈ یونیورسٹی کیلیفورنیا کے ذریعے جاری سروے میں عالمی سطح پر سائنسدانوں کی درجہ بندی میں سر فہرست 2
2% ناموں میں ان کا نام شامل کیا گیا ہے، جس کے لیے حکومت اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک کے بدس وشو گورو سمان جیسے اہم اعزاز سے انہیں نوازا جا چکا ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے ایک دن پہلے امیٹھی میں سماجوادی پارٹی ایم ایل اے راکیش سنگھ اور گوری گنج نگر پنچایت امیدوار رشمی سنگھ کے شوہر دیپک سنگھ کے درمیان کوتوالی کے اندر جم کر مار پیٹ ہوئی۔ الیکشن کے دوران اس طرح کا واقعہ غیر جانبدارانہ الیکشن پر بھی سوال کھڑے کرتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دیپک سنگھ کے ذریعے گالی دیے جانے پر ایس پی ایم ایل اے راکیش پرتاپ سنگھ مشتعل ہو گئے اور کوتوالی احاطے میں ہی رشمی سنگھ کے والد کی پٹائی کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف بھگدڑ مچ گئی۔ واقعے پر قابو پانے کے لیے وہاں موجود پولیس اہلکار دوڑ پڑے۔ واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جس میں ایس پی ایم ایل اے راکیش پرتاپ سنگھ رشمی سنگھ کے والد دیپک سنگھ کو پیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لکھنؤ میں منگیتر نے شادی کے دن دلہن کو بلایا اور گلا دبا کر قتل کر دیا۔ پولیس نے قاتل کی نشاندہی پر لڑکی کی لاش ککریل کے جنگل سے برآمد کی ہے۔ پرانا مہانگر گھوسیانہ علاقے کے ساکن سنجے کمار کشیپ کی 22 سالہ بیٹی کومل کشیپ کی شادی 4 مئی کو راہل نامی الیکٹریشین سے ہونا طے تھی۔ پولیس پوچھ گچھ میں راہل نے بتایا کہ اس کا کومل کے ساتھ 3 سال سے رشتہ تھا۔ اب پولیس اس سنسنی خیز قتل کیس میں ملزم کے اہل خانہ کے کردار کی بھی تفتیش کر رہی ہے۔ پولیس کی جانچ میں پتہ چلا ہے کہ شادی کے دن تقریباً 8:30 بجے راہل نے کومل کو ملنے کے لیے بلایا تھا۔ کومل گھر والوں کو بیوٹی پارلر جانے کا کہہ کر چلی گئی تھی اور راہل اسے بائک پر بٹھا کر ککریل کے جنگل میں لے گیا، جہاں اس سے پہلے بھی دونوں کی ملاقاتیں ہو چکی تھیں۔ راہل نے بتایا کہ بات چیت کے دوران اس نے اچانک کومل کو اپنے ہی ہاتھوں سے گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ پولیس بہرحال معاملے کی گہرائی سے جانچ کر رہی ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق نیو یارک کی ایک عدالت میں منگل کے روز جیوری نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جنسی بدسلوکی کے ایک مقدمے میں قصوروار قرار دیا ہے۔ عدالت نے انہیں مصنفہ ای جین کیرل کے ساتھ جنسی بدسلوکی کرنے اور اس کے بعد انہیں جھوٹا بتاتے ہوئے بدنام کرنے کا قصوروار پایا اور ٹرمپ پر $50 لاکھ ہرجانہ بھی عائد کر دیا۔ عدالت نے تاہم واضح کیا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ نے کیرل کے ساتھ جنسی زیادتی نہیں کی تھی۔ جج نے کیرل کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ ٹرمپ نے سن 1996 میں ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی تھی۔ خیال رہے کہ کیرل سمیت 1 درجن سے زائد خواتین سابق امریکی صدر پر الزام لگا چکی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی میں ملوث تھے۔ 6 مردوں اور 3 خواتین پر مشتمل جیوری نے کہا کہ ٹرمپ کیرل کو ہرجانے کے طور پر $50 لاکھ ادا کریں، لیکن اگر وہ فیصلے کے خلاف اپیل کرتے ہیں تو انہیں یہ رقم فی الحال نہیں دینا ہوگی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل محمد باقری نے آج تہران میں نئے عالمی نظام کی شکل کے عنوان سے ہونے والی کانفرنس میں کہا کہ دنیا پر مطلق العنان حکمرانی اور قیادت کے لیے کوششیں ناکامی سے دوچار ہو گئی ہیں، کہ جس کی نشانیاں عراق اور افغانستان سے اس کے فرار جیسے انخلا، مغربی ایشیا میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں نمایاں کمی، مغربی ایشیا، جنوبی چین اور مغربی یورپ میں امریکی فوجیوں کی تعیناتی میں امریکہ کی پریشانی اور الجھن سمیت مختلف عوامل میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ جنرل باقری نے اس بات پر زور دیا کہ ایشیا اور مشرق امریکہ کی ہٹ دھرمی کے مقابل یکساں نقطۂ نظر رکھتے ہیں اور حکومتیں شنگھائی تعاون تنظیم میں اکٹھے ہو کر تعاون کے راستے پر آگے بڑھ رہی ہیں اور دنیا کا یہ خطہ یقیناً مستقبل میں دنیا کی بڑی طاقت ہوگا۔ جرمنی میں جنس سے متعلق دہائیوں پرانے قانون کو تبدیل کر کے فرد کو اپنی جنس کے تعین کے اختیار کا قانون بنایا جا رہا ہے۔ منگل کے روز جرمن حکومت کی جانب سے جنس سے متعلق حق خودداریت کا ایک قانونی مسودہ پیش کیا گیا۔ اگر اسے منظور کر لیا جاتا ہے تو قانونی طور پر کسی بھی شخص کو اپنی جنس کا تعین کرنے کی آسانی ہو جائے گی اور اس مجوزہ قانون کے ذریعے جرمنی میں دہائیوں پرانے اس قانون کا خاتمہ ہو جائے گا جس میں جرمن شہریوں کو قانونی طور پر جنس کی تبدیلی کے لیے 2 ماہرین کے معائنے اور عدالتی فیصلے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ نئے قانون کے مطابق بالغ افراد کو کسی بھی کاغذی کارروائی میں پڑھنے کے بجائے سیدھے رجسٹریشن دفتر میں جا کر اپنی جنس تبدیل کرانے کا اختیار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد شروع ہونے والے مظاہروں میں اب تک پولیس ٹیموں نے صوبے بھر سے 945 قانون توڑنے والوں اور شرپسندوں کو گرفتار کیا ہے۔ اسی دوران حکومت نے عمران خان کی گرفتاری کے بعد پرتشدد ماحول میں موبائل، انٹرنیٹ اور بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم تک رسائی بند کر دی ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے ایک ترجمان نے بتایا کہ وزارت داخلہ کی درخواست پر ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ رسائی کب تک محدود رہے گی۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ سوڈان کے جرنیلوں کے درمیان ہونے والی جنگ کے شہریوں پر سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور گزشتہ ہفتے کے دوران بے گھر ہونے والوں کی تعداد میں دوگنا اضافہ ہوا ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے ترجمان پال ڈلن نے کہا کہ چوتھے ہفتے میں داخل ہونے والی اس لڑائی میں اب تک 7 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ منگل کو یہ تعداد 3,40,000 تھی، لیکن عبد الفتاح البرہان اور ان کے نائب و حریف محمد بن داغلو کے درمیان اس لڑائی سے بچنے کے لیے ایک بڑی تعداد سرحد کے
پار جا رہی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔